میرے جملے ہیں. تو سوال ان کی طرف سے نہیں آیا، لیکن میں ایک سوال جو میرے اندر ہے وہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کو. کسی وقت بھی آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ نے مثال دی بابا ابراہیم کی، قرآن کا حوالہ دیا کہ پرندوں کو تم پکارو گے اور وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے. خدا نے اس طرح کے بہت سے معجزات ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے ہوئے ہیں، بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں پڑھا ابراہیم کا کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے یہ مردے زندہ کیا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جی مسیح نے کہا، یہ کہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا. کہیں کسی نے موسیٰ نے ہاں تو بِإِذْنِ اللہ تو ہم تو مان رہے ہیں نا کہ خدا. ابھی آپ نے خود بھی وہ ساری آیات پڑھی جس میں مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو ہے باپ کے تابع ہے، جو اس کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے جو سنتا ہے وہ کہتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو عزت دیتا ہے، لیکن کسی نبی پیغمبر رسول کا کوئی دعویٰ اگر ہے جہاں کہیں مسیح کسی نے کہا ہو کہ میں نے خلق کیا ہے، کوئی ایک حوالہ دے دیں تو ہم آئندہ مسیح کو خالق ماننا چھوڑ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. پادری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے کچھ خلق کیا ہو تو مجھے ثابت کر دیں، میں آج کے بعد جو ہے نا مسیح کو خالق سمجھنا چھوڑ دوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. کیا بائبل میں، انجیل میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خالق ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا مسیح نے کبھی کہا کہ میں نے کچھ چیزیں خلق کی ہیں، میں نے زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنایا ہے، یا یہ جو چرند پرند، یہ سمندر، پانی وانی، یہ سب میں نے بنایا ہے؟ میری تو نظر سے نہیں گزرا، آپ کی نظر سے ہے تو ہمیں جو ہے گائیڈ کیجیے گا. جہاں تک آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، سورہ حج کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو. اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں اللہ تعالیٰ جس خلق کرنے کی چیز کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان خالق ہونے کی جو شان جہاں بیان کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے کسی را مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یخلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ مٹی کو گوندھ کر اور پھر وہ پرندوں کی شکلیں بنایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِإِذْنِی یا بِإِذْنِ اللہ، وہ ان کو اڑا دیا کرتے تھے اور وہ پرندے اڑ جاتے تھے. تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پرندے بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑتی تھی. ٹھیک ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ خالق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ مٹی کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پرندے بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی لے لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑی تھی، یا لکڑی کو انہوں نے وہ پھینکا تو اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن گئی. جس طرح سے اللہ کے حکم سے وہ پرندے ہو گئے، اسی طرح سے. پھر دوسری بات ہے کہ دوران ڈیبیٹ بھی آپ بِإِذْنِ اللہ اور بِإِذْنِی، اذن لفظ کی غلط تشریح اور غلط معنی کرتے رہے. اذن لفظ کی معنی ہوتی ہے حکم، اور جہاں آپ اس کو مرضی کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا. مرضی کے معنوں میں جہاں لفظ عربی کے اندر استعمال ہوا ہے، اگر لکھا ہو وہاں پہ ان یشاء اللہ، ان یشاء لفظ جو ہے نا اس کی معنی ہوتی ہے مرضی یا چاہت. ٹھیک ہے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے بِإِذْنِی یا بِإِذْنِ اللہ، یعنی کہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اب بالفرض ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مٹی کے گوندے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے کیما بنا کے مختلف پہاڑوں پہ رکھے تھے، تو ان پرندوں کو بلانے کے لیے بھی حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ یہ میں خود حکم دیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو جو ہے نا اپنی طرف بلائیے، آپ ان کو حکم دیجئے، یہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف، اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ سیم اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، سیم اسی طرح سے جو ہے نا اسی طرح کی مثال جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی بھی ہے۔ اچھا، عربی لغت، اچھا دوسری جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلق لفظ، خالق کوئی اور مجھے ثابت کر کے دکھا دیں تو میں جو ہے نا مسیح علیہ السلام کو خالق بننا جو ہے نا میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس کی ایک اور ریزن بھی آپ کے جہاں غلطی پر ہے کہ آپ عربی لغت سے، عربی سے ناواقفیت ہے آپ کو۔ آپ آج میں عربی لغت دیکھ رہا تھا، اس میں میں نے کہا میں دیکھوں کہ خالق کی اور کیا کیا معنی اس میں ہوئی ہے اور کس کس سینس میں جو ہے نا عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا ہنرمند آدمی، ہنرمند آدمی کے لیے جو عربی کا لفظ وہاں لکھا ہوا تھا رجل خالق، رجل خالق، ہنرمند آدمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی آدمی ٹی وی بناتا ہے وہ ٹی وی کا خالق ہے، سائیکل بناتا ہے سائیکل کا خالق ہے، موبائل بناتا ہے موبائل کا خالق ہے، کار بناتا ہے کار کا خالق ہے، جو جہاز بناتا ہے وہ جہاز کا خالق ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی آدمی کو آپ عربی لینگویج کے حساب سے کسی کو بھی آپ خالق کہہ سکتے ہیں، جو بھی کوئی چیز بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جہاں خالق اللہ تعالیٰ کی جہاں مثال آ رہی ہے، وہاں مثال یہ ہے کہ ایک ایسا خالق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا خالق کی مثال مجھے دے کے بتا دو کہ جہاں ان کو را مٹیریل لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور مکھی بنا کے دکھا دیں، تو کم از کم مکھی بنا کر یہ دکھا دیں، ٹھیک ہے سر۔ اچھا، آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ مسیح علیہ السلام کے متعلق سورہ آل عمران آیت نمبر 48 سے 54 تک جو ان کی معجزات کا ذکر ہے قرآن کریم میں، وہاں لکھا ہے وَأَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ جب احل موتا جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے آگے کی بات اس کے ساتھ ملا کر اس کے صحیح معنوں میں اس کو پڑھیں، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ مردے زندہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کی اپنی بائبل کے اندر دیکھتے ہیں تو انجیل یوحنا کے باب 11 میں جہاں لازر کے زندہ کرنے کا ذکر ہے، وہاں آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، وہاں پورے قصے میں ہے کیا۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ جب یسوع جب ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے لازر کو زندہ کرنے کے لیے، تو دل میں بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، بڑا غم زدہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، اور وہاں لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے دیکھا اس وجہ سے کیسے عزیز لگتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق یسوع جو ہے خدا ہے، انسان مرتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ یسوع کے پاس ہی گیا تھا۔ لازر کی موت ہوئی، وہ گیا یسوع کے پاس۔ یسوع غمزدہ کیوں ہے؟ افسردہ کیوں ہے؟ یسوع رنجیدہ کیوں ہے؟ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ رنجیدہ ہے؟ پھر آگے فرمایا ہے کہ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ کیوں رنجیدہ تھا؟ مرنے والے تو زندہ آدمی بھی رب کے پاس ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو بھی آدمی جو ہے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ رنجیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو آپ بڑبڑا رہے تھے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ پورا راستہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے آئے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہوئے آئے ہیں، اور جب خدا نے آپ کی سن لی تو جب آپ نے وہاں لکھا ہے کہ جو پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، تم نے میری سن لی۔ یہ ہے بِإِذْنِ اللہ۔
اس کا مطلب یہ کہ وہ مردہ جو ہے نا، وہ جو بظاہر لوگوں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خدا کا جلال دیکھو، کہ وہ مسیح کا اپنا ذاتی جلال نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا جلال تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ معجزہ تھا جو مسیح علیہ السلام نے پیش کیا. یہ ہے باذن اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں اپنی طرف سے کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے آسمانوں اور زمین کا مالک، عرش کا مالک ان چیزوں سے پاک ہے، اس سوچ سے پاک ہے، اس عقیدے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.